محمد وآل محمد۔ حضرات السلام علیکم۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس دور میں پہنچ گئے ہیں کہ اب انجمن شہیدان کربلا 50 برس مکمل کر چکی ہے، اور سال ہم ایک عظیم الشان ترہیم شب بیداری کا انعقاد کر رہے ہیں، اور اس کی تفصیلات ہمارے بزرگ اور ہمارے سرپرست جناب مولانا صدر جون پوری صاحب ابھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بس مختصر طور پر ایک تعارف ہم جو یہاں پہ ہمارے عہدیداران اور بزرگ حضرات موجود ہیں ان کا کرانا چاہتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی ہمارے اہل محلہ بہت سے لوگ جو ہیں یہاں نہیں آ سکے ہیں، تمام لوگوں کی سرپرستی ہمیں حاصل ہے۔ میں یہیں سے شروعات کرتا ہوں۔ ہمارے نوجوان صاحب بیاض ہیں جناب میثم صاحب، جن کے بڑے خدمات انجمن میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد جناب حیدر آقا صاحب ہیں جو انجمن کی ابتدا سے اب تک یہ لوگ خدمات انجام دیتے رہے ہیں، مولا ان کو اس کا اجر دیں گے۔ اور حشمت صاحب ہیں جو بزرگ ہیں اور صاحب بیاضی کی حیثیت میں ہیں ہمارے وہاں، اور اس کے بعد صدر محترم جناب شمشاد صاحب ہیں جو اس وقت صدر ہیں، اور اس کے بعد میں جناب عامر صاحب کا تعارف کرانا چاہوں گا جو ہمارے سرپرست ہیں اور انجمن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ مولانا کا تعارف میں نے پہلے ہی کرایا کہ انجمن میں اور یہاں تک کہ جو محلے کے بھی معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ محلہ اور انجمن ایک ہی ہوتی ہے، تو اس میں ہمارے شانہ بشانہ رہتے ہیں مولانا صدر جون پوری صاحب، سیکریٹری صاحب جناب فیروز علی صاحب، جن کے بڑے خدمات ہیں اور ان کی کوششوں اور کاوشوں سے اس نتیجے پر ہم آج پہنچے ہیں کہ 50 سالہ ہم منانے جا رہے ہیں۔ جناب عالبہ صاحب جو بڑی خدمات ہیں انجمن کی ابتدا سے اب تک کے، یہ لوگوں کی سرپرستی رہی، بڑی محنت رہی انجمن میں، اور آج ہمارے ساتھ یہ لوگ سب موجود ہیں۔ جناب واحد علی صاحب ہیں جو صاحب بیاض ہیں، جناب عالبہ صاحب بھی صاحب بیاض ہیں، اور جناب واحد علی صاحب بھی صاحب بیاض ہیں۔ یہ سب ابتدا کے ہمارے ساتھی ہیں، اور ہم تو بہت بچے ہیں ان لوگوں کے آگے۔ بہرحال ہماری یہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اس دور میں پہنچ چکے ہیں۔ اور شاداب صاحب جو ہمارے نائب صدر ہیں، اور ان کے والد بزرگوار مرحوم علی نواب صاحب انجمن کے 25 سال تک کے صدر رہے، اور ان کے بعد ہم نے ان کو جو ہے نائب صدر منتخب کیا، اور ان کی خدمات ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جناب ابو ذر صاحب اور تمام لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ شب دائی میں جو ہے وہ شانہ بشانہ رہیں گے، یہ ہم امید کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے میں بصد ادب گزارش کرتا ہوں عالی جناب مولانا صدر جون پوری صاحب سے کہ وہ آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ سب مائک لگا دیجیے آپ کی، ہم ہی لگا دیتے ہیں۔ سونو تم ہماری سب زیادہ اچھا کر لیتے ہو مائک۔ ہاں مسئلہ نہیں ہے، کوئی دشواری تو نہیں، یوں ہاتھ میں رہے گا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفعنا لک ذکرک۔ معزز حاضرین و ناظرین، جہاں تک یہ صدا جا رہی ہے ان سب کی خدمت میں میرا سلام، اور اس وقت آپ حضرات کے روبرو اس لیے ہوں کہ انجمن شہیدان کربلا جس نے اپنے کامیاب سفر کے 50 برس مکمل کیے، اور اس کا گولڈن جبلی پروگرام سال انشاءاللہ عظیم الشان طریقے سے منعقد کرنے کی سعی اور کاوش اراکین انجمن کی طرف سے جاری ہے، اور اس سلسلے میں اس کو آپ میٹنگ کہہ لیں، پریس کانفرنس کہہ لیں، ایک آپ کے روبرو ہونے کا ذریعہ کہہ لیں۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صرف چند کلمات میں نے قرآن حکیم کی جس آیہ کریمہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اس میں ارشاد ہو رہا ہے رفعنا لک ذکرک۔ اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ قرآن حکیم میں جہاں جہاں اللہ نے اپنے رسول سے خطاب کیا ہے، اس سارے خطابات میں اہل بیت اطہار
شامل ہیں۔ اور چونکہ یہ انجمن ذکر حسین سے وابستہ ہے تو امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت یوں بھی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ نے کل اہل بیت میں انہیں بھی شامل رکھا ہے، اور پیغمبر نے الگ سے ان کے لیے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو یہ جو ذکر حسین ہے یہ اصل میں ذکر رسول بھی ہے اور ذکر خدا بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اس ذکر کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اس نے بلند کیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس ذکر کو پست نہیں کر سکتی۔ ہم جیسے تمام لوگ، دنیا کے تمام ادارے، تمام انجمنیں جو ذکر حسین اور ذکر اہل بیت کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بس سیرت الہی میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم تیرے مطیع بندے ہیں، ہمارا شمار باغیوں میں نہیں ہے۔ جس ذکر کو تو نے بلند کیا ہے اسی ذکر کو میں بھی اور ہم سب بھی بلند کر رہے ہیں۔ انجمن شہیدان کربلا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہمارے بچپن میں غالباً اس انجمن کی شروعات ہوئی ہے اور میری یادداشت میں ہے ابتدائی علم کا اٹھنا اور وہ تمام صورتیں۔ بہت سے وہ افراد جو اس میں شامل تھے آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، جیسے جن کے دولت قدرے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں علی نواب صاحب، وہ انجمن کے صدر رہے ہیں۔ اس انجمن کے شاعر مشتاق لکھنوی صاحب جنہوں نے ابتدا سے کلام دیا ہے، یہ وہ افراد ہیں۔ اس طرح بہت سے لوگ، ہمارے کاظم علی بھائی مرحوم اور دیگر افراد جو اب نہیں ہیں، لیکن یقیناً ان کی روح خوش ہوگی کہ انجمن ایک منزل پر پہنچ کے اپنے 50 برس مکمل ہونے پر گولڈن جوبلی پروگرام کا انعقاد کر رہی ہے۔ بہرحال یہ ذکر ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ ہمارے بزرگوں نے وراثت میں ہمیں دیا تھا، ہم اپنے بچوں کو وراثت میں دے کر چلے جائیں گے۔ اس ذکر پر کبھی کوئی کمی واقع ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا سورج ہے جو صبح قیامت تک چمکتا رہے گا اور جس کو گہن لگنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ اللہ اس ذکر کا محافظ ہے، پاسبان ہے۔ یہاں جتنے افراد بیٹھے ہیں ان میں جناب واحد علی صاحب ہیں، جناب فیروز صاحب ہیں، ابو ذر صاحب ہیں، ہمارے طاہر بھائی ہیں، شہباز صاحب ہیں، حیدر رضا صاحب ہیں، ادھر ہمارے حیدر آغا صاحب ہیں۔ یہ تمام افراد جو لوگ ہیں یہ روح رواں ہیں ایک طرح سے انجمن کے، اور اس طرح سے انجمن میں ملے جلے ہیں کہ شاید بہت سے لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ کون کس عہدے پہ ہے۔ سب یہ جانتے ہیں کہ یہ انجمن کے ایک خادم ہیں اور خدمت گزار ہیں، ہمارے آل ابا صاحب ہیں۔ تو یہ سب حضرات انجمن کی خدمت کرتے ہیں۔ عہدے اور ان کا نام یہ ایک دنیاوی ضرورت ہے، اس کے تحت ہو جاتا ہے کہ ہم کسی کو صدر کہہ لیں، کسی کو سیکریٹری کہہ لیں، کسی کو سرپرست کہہ لیں، مگر یہ کہنا سننا ایک دنیاوی رسم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہم سب کے لیے شرف یہ ہے کہ ہم سب کا شمار خادم امام حسین میں ہو جائے، اور اسی کے تحت کوئی کسی عہدے پہ نہیں ہے وہ بھی محترم ہے، اور جو اپنے عہدے کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں وہ بھی محترم ہیں۔ سب محترم ہیں کیونکہ سب خدمت حسین میں ہیں۔ اب یہ جو 50 برس کا پروگرام ہے، سال اس کی صورتحال یہ ہے کہ یوں تو انجمن کی شب بیداری 3 اور 4 ربیع الاول کو ہوا کرتی ہے، لیکن اس گولڈن جوبلی پروگرام کے موقع پر یہ سلسلہ 4 صفر سے شروع ہوگا۔ 4 صفر کو ایک یادگار مسالمہ ہوگا جس میں شعرائے اہل بیت بارگاہ شہدائے کربلا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اس مسالمے کا آغاز خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ اپنی تقریر اور اپنی مجلس سے فرمائیں گے۔ پھر 5ویں صفر کو ترہی شب بیداری کا انعقاد ہے گولڈن جوبلی پروگرام کے تحت، جس کی پہلی مجلس 5 صفر شب میں 9 ساڑھے 9 بجے ہوگی۔ اس سال اس مجلس کے خطاب کرنے کا شرف مجھ حقیر یعنی صدف جونپوری کو میسر آیا ہے۔ انشاءاللہ حیات رہی تو ضرور یہ خدمت انجام دی جائے گی۔ اس کے بعد 6 صفر کو دوسرے دن کا پروگرام کا آغاز ہوگا۔ دوسرے دن کی مجلس کو فخر ملت مولانا ڈاکٹر یاسوف عباس صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد شب بھر انجمنائے ماتمی
अपना मंजूम नजरान अक़ीदत पेश करेंगी, सीना ज़नी से अज़ा ख़ाने को रौनक बख्शेंगी। फिर उसके बाद 7वीं तारीख़ यानी जो आखिरी शब होगी उस मजलिस को आफ्ताब शरीयत मौलाना कल्ब जवाद साहब ख़िताब फरमाएंगे और शब भर फिर अंजुमनें अपने कलाम को पेश करेंगी और मोमिनीन की समाअतों को महजूज़ व मुनव्वर करेंगी। और फिर 8वीं सफ़र को अलविदाई मजलिस का इनेकाद होगा, जिसको ख़तीब अहले बैत मौलाना दानिश ज़ैदी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। ये एक मुख्तसर सा खाका है, ये आप हज़रात के रूबरू पेश किया गया है।